جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی۔ پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہر پروگرام میں ہم ایک نئی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن فاؤنڈر گروپ کے صدر ہیں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور۔ جی ناظرین، ہم ان سے بات کریں گے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے، اور جو پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر آج ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جی بٹ صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ اللہ کی مہر۔ جی بٹ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایسوسی ایشن بنائی ہے فاؤنڈر گروپ کے تحت، اس کے آپ کا اصل منشور ایجنڈا کیا ہے؟ آپ پراپرٹی ڈیلروں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے علامہ اقبال فاؤنڈر گروپ کو ہم نے یہاں پہ ایک ایسوسی ایشن لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے لیے کوشش ہماری یہی ہے کہ ڈیلر جتنے بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر چلیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کریں۔ سب ڈیلر جو ہے نا ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ایک دوسرے کو عزت دینا ہمارا منشور ہے۔ ہم عزت دیں گے اور عزت لیں گے، یہ ایک دنیا کا اصول ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ڈیلروں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم پہلے بھی شانہ بشانہ اور کام کرتے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور ہماری کوشش ہے کہ اقبال ٹاؤن ریئلٹر کو اتنی عزت ملے کہ کسی کو بھی جتنی عزت مل رہی ہے اس سے زیادہ ہمارے اقبال ٹاؤن ریئلٹر کو عزت ملے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو۔ عزت دینا اور لینا جو ہے نا یہ سب کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر آپ عزت کریں گے تو آپ کی بھی کوئی عزت کرے گا، آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ڈیلروں کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی کمیشن کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی ٹیکسز کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو معاملات ہوتے ہیں ایل ڈی اے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے جی، ہم اللہ کی مہربانی سے پہلے بھی کام کر رہے ہیں، مزید اس کو ہم تیز کریں گے اور جتنا کام ہو سکے گا کریں گے، اور جتنے مسائل ہوں گے ان کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بٹ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ یہ ایسوسی ایشن بنانے کی آپ کو کہاں سے ضرورت محسوس ہوئی، کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت تو یہ ہے کہ جب ٹیکسیز لگتے ہیں نا، کافی سالوں سے ہمارے معاملات جو ہے نا دن بدن پرابلم کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ مار روڈ پہ ایک دفعہ دھرنا دیا، اس کے لیے مسائل کے لیے ہم نے فائٹ کی پوری۔ پھر اس کے بعد ایک دھرنا دیا، اس میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے معاملات جو ہیں گورنمنٹ تک پہنچیں، اور ٹیکسیز کے زیادہ جو اس وقت پوزیشن تھی، دن بدن ریٹ بڑھ رہے تھے، اس کی وجہ سے ٹیکسیز زیادہ لگ رہے تھے، ان کے اوپر ہم نے محنت کی۔ اس وقت رانا افضل صاحب منسٹر ہوتے تھے، ہم نے ان کو اپروچ کیا، ان سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس کے لیے ہم نے کافی فائٹ کی، مار روڈ پہ دھرنا بھی دیا۔ اسی سلسلے میں کام چلتے رہے، اب بھی اسی معاملات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ دن بدن جو ہے نا وہ ٹیکسیز بڑھتے جا رہے ہیں اور کاروبار کے جو ہے نا وہ ستیہ ناش ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو اس یونین کا حصہ بنتے ہیں۔ تو اس میں اس گروپ کے اندر کتنے لوگ ہیں تقریباً؟ دیکھیں جی، اس وقت ہماری جو اقبال ٹاؤن کے ریئلٹر ہیں وہ 320-25 کے راؤنڈ بورڈ بن جاتے ہیں تقریباً، اور ہماری ایسوسی ایشن میں جو ہم 12-14 لوگ ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والے 6-7-8-10 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ہم پورے متحرک ہیں اور کام کر رہے ہیں، جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح شام کوئی بندہ آ کے کوئی کام کہہ دے پراپرٹی کے معاملات میں، ہم ان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ جی بٹ صاحب، الیکشن کے بارے میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کوئی چل رہا ہے پروگرام ایسا یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو اپنے جو ٹیمز ہیں اس کو مکمل تیار کر لیا ہے، سارا فوکس کر لیا ہے، ساری چیزیں تیار کر لی ہیں۔ ہمارے جو دوسرے دوست ہیں ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ وہ الیکشن کے لیے آئیں اور اسی ماہ الیکشن کو اناؤنس کریں، تاکہ ہم الیکشن کروا کے اس میں بھرپور حصہ لیں، اور وہ بھی لیں ہم بھی لیں۔ جو جیت اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگی، جس کی ہوگی، ہم اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ہار جیت تو ایک بندے نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے۔ وہ جو ہارے گا جو جیتے گا، ہم ہاریں یا جیتے، ہم اس کو تسلیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس الیکشن میں، اس میدان میں عزت سے نوازے۔ اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اپنے جو ممبران ہیں ڈیلر حضرات، ان کے لیے کوئی اہم ایک کام ایسا بتائیں جو پہلے والی تنظیموں نے یا پہلے لوگوں نے نہیں کیا، آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال، ایسی کوئی بات ہو، ایسا کام ہو۔ دیکھیں جی، الحمدللہ پہلے بھی بھرپور کوشش کی ہے اور کوشش کرتے رہتے ہیں
کہ جو ڈیلروں کے مسائل ہیں اس کو حل کر سکے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو۔ اکثر ہمارے جو پرابلم مین آتی ہے وہ لوگوں کی کمیشن کا ایشو آتا ہے، تو میں تو ہر بندے کے ساتھ جہاں تک ہو سکتا ہے جا کے کوشش کرتا ہوں کہ جو ریبیٹ جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں مل جائے، وہ ڈیلروں کے لیے ہم فائٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ڈیلر ایک دوسرے کا بازو بنے، ڈیلر ہی ایک دوسرے کا پاؤں کھینچتا ہے اور ڈیلر ہی اس کو خراب کرتا ہے۔ اگر کسی ایک نے چیز کو دکھائی ہے تو وہ دوسرا اس کے اوپر ایفرٹ نہ کرے، وہ اپنی ورکنگ علیحدہ کرے، دوسرے کی ورکنگ کو چھوڑ دے۔ تو اسی کو ہم کوشش کریں گے کہ لوگ اپنے جو معاملات ہیں ان کو اپنے تک رکھیں۔ جی بٹ صاحب، آپ آخر میں ہمیں کوئی پبلک میسیج دیں گے جو یہ نہیں کہ صرف اور صرف ڈیلروں کے لیے ہو، پوری مسلم قوم کے لیے ہو، کوئی بھی میسیج آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی زندگی دی ہے، ایمان والا بنایا ہے، مسلمان ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اور جیسا کہ طریقہ کار بتایا گیا ہے، نماز ہے، نماز کا عمل ہے، ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب صبح آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا نام لے کے نکلیں، کو سورہ یاسین پڑھ لیں، جو بھی ہو سکتا ہے قرآن جی کی 2 آیات پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کی اللہ میاں حفاظت بھی فرمائے گا اور آپ کے کاروبار کو ترقی بھی دے گا۔ اور میری لوگوں سے یہی خواہش ہے کہ لوگ اس کے عمل کریں، گھر سے نکلتے وقت وضو کر کے نکلیں اور اللہ کا نام لے کے نکلیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی اللہ ضرور مدد فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ مسعود بٹ صاحب، جنہوں نے ڈیلر ایسوسی ایشن کے حوالے سے علامہ اقبال ٹاؤن کے جو مسائل ہیں لاہور کے، ان کے اوپر ڈسکس کی، اور انہوں نے مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جیت جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہر رکن کو عہدیدار ہی سمجھیں گے، اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔